من نبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروگرام 1500واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے۔ اس پروگرام میں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر صفات کے بارے میں، حضور کی سیرت کے بارے میں ہم روزانہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، اور ہم یہ اس صبح میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، دنیا میں بھیجا ہماری اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی معرفت سے دور تھے، اللہ کی معرفت کروانے کے لیے، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے اللہ پاک کی توحید کا علم اٹھا کر حضرات انبیاء علیہم السلام لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ جب حضرات انبیاء لوگوں کے پاس آتے ہیں تو لوگ ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو ہمیں کچھ ایسا بتائیں، ایسا دکھائیں تاکہ ہمارا دل اطمینان میں ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جاتا آپ بھی سچے، آپ کا رب بھی سچا، اور وہ ایمان لے آتے۔ کچھ بدبخت تو وہ کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ یہ جو کمالات دکھائے جاتے، انہیں جب حضرات انبیاء علیہم السلام کچھ کرتے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، یعنی جو خرق عادت کوئی ایسا عمل ہے جو عادتاً عام طور پر نہیں ہوتا، جب کسی نبی علیہ السلام سے صدور ہو، نبی علیہ السلام جب کریں وہ معجزہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے کئی معجزات ہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھیں، سبحان اللہ۔ آپ تو مردوں کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ مادر ذات اندھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ کوڑ کے مریض کے اوپر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کا معجزہ عطا فرمایا۔ کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سر تا پا اللہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بالوں کی بات کریں، حضور کے گالوں کی بات کریں، لعاب دہن کی بات کریں، مبارک دندان کی بات کریں، حضور کی ریش مبارک کی بات کریں، حضور کے ہاتھوں کی بات کریں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی بات کریں، یوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سنیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پروگرام مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے انشاءاللہ سینہ سرشار ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے مبلغین تشریف لا چکے ہیں، مبلغین کو دعوت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پر مبلغین سے نبی پاک علیہ السلام کی یوں کہیں کہ پھر سے ہم نعت سنیں گے نثر کی صورت میں۔ میں مبلغین سے عرض کروں گا منچ پر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ وسیم بھائی تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ راشد علی بھائی ہیں، سجاد بھائی ہیں، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کیسے ہیں راشد بھائی؟ آئیے فیضیاب بھائی، قاری ظہور شاہ صاحب، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام. کیسے وسیم بھائی؟ ماشاءاللہ، الحق اللہ حسن کا. السلام علیکم فیضیاب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. شاہ صاحب ماشاءاللہ، وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. ماشاءاللہ. سجاد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. تفضل. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، اللہ سلامتی عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. تفسیر تعلیم القرآن. مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے. یہ آپس میں سلام کے موقع پر کہتے ہیں زے 1000 سال، یعنی 1000 سال جیو. ان کی اس قول کے پیش نظر آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے ہیں کہ انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے دور نہ کر سکے گا. اہم بات، کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کامل کی شان یہ ہے کہ اگر وہ زندگی چاہتا ہے تو نیکیاں کر کے آخرت کا زاد راہ جمع کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت میں زندگی کی ہوس نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. تفسیر تعلیم القرآن. یہودیوں کے ایک گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام. ابن سوریہ یہودی پیشوا نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت
اور زمین میں دنسانا وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں، نبیوں، فرشتوں، خصوصاً حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور خدا کے نیک پیارے بندوں سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ اہم بات، ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام سے عداوت رکھنے کا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا یہ پیارا قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کھول کھول کر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شانیں، کمالات، خوبیاں عطا فرمائی ہیں، قرآن ان پر شاہد ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مبلغین سے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری۔ سبحان اللہ۔ آپ کالز کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ اگر فیس بک کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو لیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی فیضیاب بھائی۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا آیا، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا۔ ہاں اللہ 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 اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے
دیے گئے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے جب آ گئی ہے جوش رغبت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رغبت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں اب بھی نہ سید ہوگا اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سید ہوگا مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے میرے کریم سے قطرہ
کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخر کی شاہی ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم جس وقت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا موضوع ہے اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری. یہ شعر بھی سنا دیں. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری ہاں اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری ہاں فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری سبحان اللہ سبحان اللہ. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. سبحان اللہ. اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کمالات میں سے بہترین کمال یہ بھی عطا فرمایا ہے. بہت سے کمالات میں ایک بہترین کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت فرش پر کیا ہے. عرش پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جاری ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا کیا ہے. یہ مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے. تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے ہم دل و جان سے مانتے ہیں. سبحان اللہ. دیا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی مانتے ہیں جی بالکل دیا ہے الحمدللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے اور ہر مسلمان کا بحمد اللہ تعالی یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری کائنات سجائی ہے. سبحان اللہ. جو کچھ ہمیں اس کائنات میں نظر آ رہا ہے یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنا ہے اور حضور کے لیے ہی یہ سب کچھ بنا ہے. حضور نہ ہوتے پھر کچھ بھی نہ ہوتا. حضور نہ ہوتے تو یہ رنگ و بو کچھ بھی نہیں. حضور نہ ہوتے یہ چاند کی چاندنی نہیں. حضور نہ ہوتے سورج کی تپش نہیں. حضور نہ ہوتے آسمان پہ یہ کمکمے یہ تارے نہ ہوتے. حضور نہ ہوتے تو آسمان ہی نہ ہوتا. حضور نہ ہوتے تو دریا نہ ہوتے، سمندر نہ ہوتے، ہوائیں نہ ہوتی، کہکشائیں نہ ہوتی، درخت نہ ہوتے، پھل نہ ہوتے، پھول نہ ہوتے، پھولوں میں خوشبو نہ ہوتی، باغات میں تتلیاں نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر حضور نہ ہوتے. حضور ہیں تو حضور کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں ہیں بحمد اللہ تعالی. اور پھر جب حضور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو بہت سے کمالات کے ساتھ بھیجا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آ کر کچھ عرض کیا ہے، کچھ مانگا ہے اور کچھ دیکھنا چاہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر دکھایا بھی ہے. تو میں راشد بھائی کی طرف بڑھوں گا. سب سے پہلے چونکہ آج ہمارا ٹاپک اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ معجزات ذکر کریں گے انشاءاللہ. راشد بھائی سب سے پہلے تو آپ معجزہ کے حوالے سے کانسیپٹ بتائیں اور پھر
قرآن مجید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اور مرسلین علیہ السلام بھیجے تو ان کو بڑی شانوں سے نوازا، اور بالخصوص نبی کی نبوت کے دعوے کی تصدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف اعتبارات سے اور مختلف نوعیتوں کے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے جو اس کی تشریح، اس کی ڈیفینیشن کی ہے، اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے سچے نبی سے اس کی نبوت کی صداقت اور حقانیت کے اظہار میں، اس کی دلیل میں جو تعجب خیز معاملہ ظاہر ہو، جو خلاف عادت ہو، یعنی عام روٹین میں عادتاً وہ کام نہ ہو سکتا ہو، لیکن اللہ کا کوئی نبی نبوت کے دعوے کی دلیل کے طور پر اس کو ظاہر کرے، اس کی ذات اقدس سے ظاہر ہو، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، تو اس تعجب خیز اور خلاف عادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ عقلاً ممکن ہوتا ہے لیکن عادتاً محال ہوتا ہے، یعنی عام جو روٹین ہے اس کائنات میں معاملات کے صادر ہونے کی، جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے، جو عادتاً چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، تو اس سے ہٹ کر اگر ایک نیا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ مختلف انبیاء کرام کا ہم قرآن مجید میں اگر حال دیکھیں، ان کے تذکرے دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کرام کے معجزات کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کچھ معجزات کا اختصار کے ساتھ بیان ملتا ہے، اور اگر معجزات کی دنیا میں دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام اس معاملے میں بھی انبیاء کے قائد اور انبیاء کے پیشوا نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، جس کو خصائص صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، خصائص صغریٰ، علامہ سیوطی نے خصائص مصطفیٰ پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے کئی سال مطالعہ فرمایا، اس کے بعد 2 کتابیں لکھی، ایک تفصیلی کتاب ہے 2 جلدوں پر۔ آپ نے جب سوال کیا تو پھر میں عرض کر دوں، 2 جلدوں پر بڑی مفصل کتاب ہے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب، جس کو خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے، عموماً یہ مشہور ہے اور اس کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں۔ اس کی آپ نے ایک تلخیص بھی کی ہے، یعنی اس میں صرف نبی کریم علیہ السلام کے خصائص کو ذکر کیا، آگے دلائل روایات کو ذکر نہیں کیا، وہ ہے انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، جس کو خصائص صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا علماء نے ترجمہ بھی کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس انموذج اللبیب یعنی کہ خصائص صغریٰ کے ریفرنس، اس کے حوالہ جات بھی پیش فرمائے ہیں۔ تو خصائص صغریٰ میں علامہ سیوطی نے اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو نبی الانبیاء بنایا ہے اور تمام رسولوں کو بھی رسول بنایا ہے، تو آپ کو یہ شان بھی عطا فرمائی کہ دیگر نبیوں کو جو فضائل اور جو معجزات متفرق طور پر عطا فرمائے، ان تمام انبیاء کے معجزات اور فضائل کو اپنے محبوب علیہ السلام کی تنہا ذات میں جمع فرما دیا۔ اس سے مزید زائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کئی خصائص اور کئی شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ معجزات اور وہ صفات و کمالات عطا فرمائے ہیں جو دیگر انبیاء کی سیرت میں بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ہم حد بندی نہیں کر سکتے، ہزاروں معجزات نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے ظاہر ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے کئی معجزات کا آج بھی ظہور ہو رہا ہے، جو آپ علیہ السلام نے مختلف قسم کی خبریں ارشاد فرمائی تھی، تو ان کا صادق ہونا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے معجزے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو عالم اعلیٰ ہو، عالم اسفل ہو، عالم انسان ہو، عالم حیوان ہو، عالم جمادات ہو، عالم نباتات ہو، الغرض کائنات میں جس طرف رخ کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ان گنت معجزات کی جلوہ گری ہے۔ اور امام اہل سنت کا وہ شعر اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کلیئر کرے گا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کیا بات ہے جی۔ فرش پہ تازہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں تازہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں تازہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں تازہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں تازہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں تازہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں تازہ دھوم دھام،
جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان تو ہر سو ہے بحمد اللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر نہیں تھے تب بھی داستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تھی۔ میرے حضور دنیا میں تشریف لے آئے، بلکہ دنیا میں کیا، جب کائنات ہی نہیں تھی تب بھی داستان میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تھی، ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کائنات نہیں تھی تب بھی حضور تھے، حضور کا ذکر تھا۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ پاک کے صفاتی نام ہے۔ کہا کہ اللہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے اپنے نام کا فیض آپ کو بھی عطا کیا ہے۔ اب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ اول ہیں، جب کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ پاک نے کائنات سے 2000 سال پہلے عرش کے پایوں پر آپ کا نام تحریر فرمایا تھا، اور یا رسول اللہ میں 1000 سال تک آپ پر درود پڑھتا رہا، پھر 1000 سال تک آپ پہ سلام پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ذکر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، درود و سلام کے گجرے تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کیے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان گئے وہ جہان ہی، جان گئے تو جہان گئے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ وسیم بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، سر سے پاؤں تک معجزات ہیں، اور جیسے بھی راشد بھائی نے کہا کہ حضور کے معجزات کو کیا کوئی گن سکتا ہے، لا تعداد اللہ تعالیٰ نے، بے شمار، یوں کہہ لیں کہ بے شمار اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا معجزات کتنی طرح کے تھے، ایک تو یہ بات، اور دوسرا کیا نبی کے لیے ضروری ہے کہ معجزے کا ظہور کرے، یہ بھی ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے بھی فرمایا نا کہ معجزات تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عطا فرمائے، بے شمار عطا کیے، اور بے شمار معجزات تھے، علماء نے ہزاروں کی تعداد میں معجزات گنائے۔ تو اولاً تو یہ ہے کہ معجزے کی اقسام، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے نا، علماء نے ان کی مختلف اقسام بھی بیان کی ہیں۔ اچھا، اب ان میں سے بعض اقسام میں عرض کرتا ہوں، جیسے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے علماء نے ایک معجزہ یہ بیان فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قولی معجزات عطا کی۔ قولی معجزات، قولی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے قرآن مجید فرقان حمید، واہ 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 واہ، کہ یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ پیارا معجزہ ہے، کتنا پیارا معجزہ ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والا، اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں کر ہی نہیں سکتا کوئی، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور ایسی کوئی مثال بھی نہیں لا سکتا۔ یعنی کہ کہا گیا نا کہ اس کی خبریں ہوں، اس کی فصاحت ہو، اس کی بلاغت ہو، جس انداز پر قرآن مجید کو دیکھ لیں، ایسی کتاب، ایسی باتیں، ایسی تلاوت، ایسی آیات، ایسی خبریں کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بے مثال اور زبردست معجزہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں علماء نے اور بھی لکھا، علماء نے فرمایا کہ آپ کا ایک معجزہ ہے جس کو کہا جاتا ہے تاثیری معجزہ۔
اچھا، یعنی یہ وہ معجزات ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح ظاہر ہوئے. کوئی صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور میری فلاں جگہ پہ درد ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دستے مبارک پھیرا اور دستے مبارک پھیرنا تھا کہ دستے مبارک کی تاثیر سے ان کی وہ تکلیف دور ہو. کیا بات ہے. تو اللہ پاک نے اس طرح کے معجزے بھی عطا فرمائے. واہ. پھر معجزات میں علماء نے ایک کیٹیگری یہ بیان کی خبری معجزات. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غیب کی خبریں لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت تک ہونے والے فتنوں کو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ہونا ہے، فلاں وقت میں یہ ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا. یہاں تک کہ اگر ہم بدر کے مقام کو دیکھ لیتے ہیں، بدر کے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، تو ان میں بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیان فرما دیا کہ فلاں 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 مقام پر یہ کافر مرے گا، فلاں مقام پہ یہ کافر مرے گا. اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جس مقام پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس کافر کے لیے نشان لگایا تھا، اگلے دن اس کافر کی لاش اسی مقام پر پڑی تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے معجزات بھی عطا کیے. ابھی ہم انشاءاللہ ان معجزات کی ڈیٹیل بھی سنیں گے اور ہمارے مبلغین بیان فرمائیں گے. آسمانی معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اب آسمان پہ آپ نے کس طرح تصرف فرمایا، سورج کا پلٹ جانا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانی معجزات عطا فرمایا. آسمانی معجزات کا انشاءاللہ میں راشد بھائی سے لوں گا. راشد بھائی انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے. تو میں نے یعنی کہ تقسیم کاری کے اندر عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بہت سارے معجزات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. کیا بات ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن کسی نبی کا معجزہ دکھا دینا یہ ضروری نہیں ہوتا. ہاں اللہ پاک ان سے خلاف عادات معاملات کو بالکل لوگوں کے درمیان وہ کرواتا ہے اور ان سے خلاف عادت چیزیں نمودار ہوتی ہیں. تو یہ بات یہاں پہ علماء نے اس انداز پہ بیان فرمائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کیا ہی بات ہے. یہاں تک کہ پھر جو ذات مصطفیٰ میں اللہ پاک نے سجاد بھائی معجزات رکھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کئی ایسے معجزات ہیں کہ کھانے میں برکت ہو جاتی ہے. حضور اگر پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، حضور کے ہاتھوں کا کمال یہ ہے کہ پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے جو کھانے میں برکت ہوئی ہے کچھ یہ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. قبلہ شاہ صاحب، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا، سر تپا حضور معجزہ. اور حضور کی ذات اقدس سے ایک ایک چیز سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا ہے. اور خاص طور پر حضرت ام سلیم کی جو روٹیوں والا واقعہ ہے بڑا خوبصورت، کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آواز میں نکاہت، اور اس نکاہت سے ایک عاشق رسول نے سمجھ لیا کہ حضور ابھی اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، کہ حضور بھوک کی حالت میں ہے. تو اپنی اہلیہ سے جا کر پوچھا گھر میں کچھ ہے. تو اب اس میں سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں شاہ صاحب قبلہ، کہ اللہ رب العالمین نے محبوب کو جو صحابہ عطا فرمائے وہ بھی کتنے پیارے. ان کا لیول یہ ہے کہ حضور کی آواز کی نقاہت سے یہ سمجھ جاتے ہیں حضور کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اور گھر میں جا کر پوچھتے ہیں کچھ روٹیاں تھیں وہ تیار کی ہوئی تھیں حضور کو پیش کرنے کے لیے. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا وہ چند روٹیاں تھیں وہ حضور کے لیے کافی ہو سکتی تھیں، مگر کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70-80 صحابہ کو بلا لیا. اب وہ چند روٹیاں اور صحابہ کی تعداد اتنی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روٹیوں کا چورا بنا لیا جائے اور ہم آتے ہیں، ہم کرم فرماتے ہیں. کیا بات. حضور نے کرم فرمایا، حضرت ابو طلحہ کے گھر تشریف لے گئے. تو وہ روٹیاں، چند روٹیاں، ان کا چورا بنایا گیا، گھی ان کے اوپر ڈالا گیا، پیش کیا گیا. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10-10 افراد کی ٹولیاں بنا کر کے ان کو کھلاتے رہے. 70 یا 80 افراد نے وہ کھانا کھایا اور ابھی ختم نہیں ہوا.
جیسے جتنا ان کے اندر کھانا موجود تھا، اس روٹیوں کا جو جتنا ان کی تعداد موجود تھی اتنی ہی باقی تھی. حضور نے بھی کھانا کھا لیا، میرے محبوب کے صحابہ نے بھی کھانا کھا لیا، سارے سیر ہو گئے. اور اس کے اندر اللہ نے حضور کے اس فرمان کی وجہ سے اتنی برکت عطا فرما دی تھی کہ وہ سارے سیراب ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. مجھے تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی یاد آ رہی ہے. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. دودھ سے منہ پھر گیا. ایک پیالہ 70 اصحاب صفا نے وہ نوش فرمایا، اور اتنا نوش فرمایا کہ جب بندہ رج جاتا ہے نا، سیر ہو جاتا ہے، بالکل سیر ہو جاتا ہے. اور سیر ہونے کے بعد بھی اگر کھائے تو بس اب وہ پھر منہ پھیرتا ہے کہ بس ہو گیا. یعنی کہ یہاں اتنا انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کر دیا کہ مزید گنجائش نہیں رہی. لیکن پیالہ ایک تھا، 70 اصحاب صفا نے پیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نوش فرمایا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوش فرمایا. یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. یوں تو حضور کی ساری زندگی یوں کہیں کہ معجزات سے بھری پڑی ہے، سبحان اللہ. لیکن خصوصیت کے ساتھ جو آسمانی معجزات ہیں، راشد بھائی میں نے جو کہا بھی تھا کہ آپ سے تفصیل سے کچھ ذکر سنیں گے نبی پاک علیہ السلام کے آسمانی معجزات. بالخصوص ان میں تو دو تو بالکل مشہور ہیں. ایک تو سورج کا پلٹا دینا اور چاند کا 2 ٹکڑے کرنا. کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ اعظم اور نائب مطلق بنایا ہے. لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کی جو ریاست، حکومت اور آپ کی اتھارٹی اور اختیارات ہیں وہ کائنات کے تمام گوشوں کو محیط ہیں. وہ زمین ہو، آسمان ہو، وہ دنیا ہو، وہ آخرت ہو، وہ زمین کے اوپر کے معاملات ہوں، زمین کے اندر کے معاملات ہوں، تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے تابع فرمایا ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ میں جو ارشاد فرمایا کہ نبینا العامر الناہی فلا احد ابر فی قولی لا منہ ولا نعمی، کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام عامر و ناہی ہیں، حکم بھی دیتے ہیں، منع بھی فرماتے ہیں. ان کا قول ہی شریعت ہوتا ہے، اور ان کے ہاں اور ان کے نہ فرمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے. یعنی کائنات میں نبی کریم علیہ السلام جیسی کسی کی ہاں نہیں، اور کائنات میں نبی کریم علیہ السلام جیسی کسی کی نہ نہیں. اب یہ جو امام بصیری نے فرمایا کہ نبینا العامر الناہی، ہمارے نبی کی شان وہ ہے کہ وہ کائنات میں عامر بھی ہیں، ناہی بھی ہیں، آرڈر بھی کرتے ہیں، ممانت بھی کرتے ہیں. جس کے لیے جو چاہیں حلال اور جائز کریں، جس کے لیے جو چاہیں حرام فرمائیں. یہ صاحب شریعت ہیں، شارع ہیں، انہی کے دم قدم کی بہار ہے اور انہی کے دم سے شریعت کا پورا نصاب ہے. تو اس شعر کی تشریح میں نسیم الریاض جو شفا شریف کی شرح ہے اس میں بڑے پیارے کلمات ہیں کہ نبینا العامر الناہی، ہمارے نبی عامر و ناہی ہیں. مطلب کیا ہے؟ انہو لا حاکم سواہو، یہاں لا نفی جنس کا ہے، اس کے بعد جو ہے حاکم نکرہ آ رہا ہے. تو اہل علم سمجھتے ہیں کہ یہاں کیسی عمومیت بیان کی جا رہی کہ لا حاکم، انہو لا حاکم سواہو، کائنات میں، مخلوق میں نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. یہ رب کی عطا سے ساری کائنات پر حکومت کرنے والے ہیں. فَهُوَ حَاكِمٌ غَيْرُ مَحْكُومٌ، حضور کائنات میں، مخلوق میں رب کی عطا سے حاکم ہیں، کسی کے محکوم نہیں ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حکومت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہے، اور آسمانی کئی معجزات ہیں. ایک تو معراج، یہ آسمانی معجزہ ہے. سبحان اللہ. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا بچپن کے عالم میں اپنے مبارک جھولے سے انگلی کے اشارے سے چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے حرکت دینا، جس کو امام علیہ سنت بیان کرتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ آپ کا آسمانی معجزہ ہے. پھر ایک معجزہ وہ ہے جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے بھی ظاہر ہوا کہ کچھ وقت کے لیے سورج کو روک لینا، جس کو کہا جاتا ہے عربی میں حبس الشمس. السلام کے لیے یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی 2 مقامات پر ظاہر ہوا، غزوہ خندق کے موقع پر، اور اسی طرح جو معراج کا اگلا دن تھا، معراج کی رات گزرنے کے بعد جو صبح تھی، وہ ایک پورا تفصیلی حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو کچھ دیر کے لیے روک دیا. اس کو حبس الشمس کہا جاتا ہے. لیکن میں 2 معجزات کا ذکر کروں گا جو بڑے شعراء آفاق ہیں، اور یہ وہ 2 معجزات ہیں جن کو علماء نے
باقاعدہ اس طور پر لکھا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی رسول سے ظاہر نہ ہوئے، یہ معجزہ مصطفیٰ بھی ہیں اور خاصہ مصطفیٰ بھی ہیں. یعنی خصائص مصطفیٰ میں ان کو شامل کیا گیا، شمار کیا گیا. ایک ہے رد الشمس، ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹانا، اور دوسرا معجزہ ہے شق القمر، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا. قرآن مجید برہان رشید میں ہم دیکھتے ہیں سورہ قمر کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کی طرف اشارہ فرمایا. ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت، یعنی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی. اور ہوا کیا؟ وانشق القمر، چاند دو پارا ہو گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی صحابہ اس معجزے کو بیان کرتے ہیں، اور سیاہ ستہ میں مختلف اعتبارات سے اس معجزے کے پہلوؤں کو بیان کیا گیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اہل مکہ نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا، آسمانی نشانی کا، کہ آپ معجزے کے طور پر اپنے نبی ہونے کی صداقت پر ہمیں کوئی کمال ظاہر فرما کر دکھائیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے مجمع عام میں اپنی مبارک انگلی کے اشارے سے آسمانی چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے. جب یہ معجزہ ظاہر ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو چاند کا ایک حصہ درخت کے تو چاند کا جو ایک ٹکڑا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تو چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے، یعنی بالکل وہ جدا ہو چکے تھے. اور جب یہ کفار نے دیکھا تو اب جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا انہوں نے اس میں تعویلیں کرنا شروع کر دی کہ معاذ اللہ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جادو کے ذریعے ہماری نظر بندی کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو صرف ہمارے لیے ہوگی، دیگر مقامات کے لوگوں کے لیے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. لہٰذا جو قافلے دیگر مقامات علاقوں سے آ رہے ہیں ان سے ذرا پوچھو کہ اس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا یا نہیں. تو بہرحال مختلف علاقوں سے آنے والے جو قافلے تھے قریش کے، اہل مکہ کے، ان سے جب پوچھا گیا تاریخ کے اعتبار سے کہ فلاں تاریخ یہ معاملہ ہوا، تو انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. یہ ہے شق القمر. اور جو رد الشمس کا معجزہ ہے کہ سفر سے واپسی پر، غزوہ خیبر کے سفر سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے تو مقام صحابہ پر حضرت حیدر کرار مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کو تفصیل سے بیان کیا مختلف روایات کی روشنی میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا فرما لی تھی اور مولا علی کسی کام سے گئے تھے. تو اب یہ جب واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی حیدر کرار کے زانوں پر اپنا سر اقدس رکھ کے آرام فرمایا. آپ استراحت فرماتے، اس دوران وحی کا نزول بھی ہوا. اب یہ اتنی دیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا اور مولا علی کی جو نماز عصر تھی وہ قضا ہو گئی. آپ نے عصر ادا نہ فرمائی تھی، حضور علیہ السلام ادا فرما چکے تھے. اب مولا علی کے سامنے ایک عجیب امتحان تھا کہ اس طرف دیکھتا ہوں تو فرض جا رہا ہے اور اس طرف دیکھتا ہوں تو نبی کریم علیہ السلام کے آرام میں خلل آ رہا ہے. بہرحال حیدر کرار کے ایمان نے اور عشق نے یہی فیصلہ کیا، مولا حیدر نے یہی گویا کہ شرعی حکم اور فیصلہ گویا کہ ظاہر فرمایا کہ نماز پر نبی کریم علیہ السلام کی نیند جو ہے اس کو آپ نے ترجیح دی اور اس کو پریفر کیا. تو سورج ڈوب گیا. اب حضرت مولا علی آپ دیدہ ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام جب بیدار ہوئے ملاحظہ کیا کہ میرے غلام جو ہیں ان کی نماز رہ گئی ہے اور یہ اس میں بڑے غمگین ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھے، ان کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے. کیا بات ہے! اب سوچنے والی بات ہے کہ فرض نماز ہوش و حواس میں قضا ہو رہی ہے تو اس میں رب اور اس کے محبوب کی کون سی اطاعت ہے؟ تو پھر یہاں علماء اس حدیث سے اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غار ثور میں اپنی جان حضور پر نثار کر دی، جان کو بچانا بھی فرض ہے، نماز کی پابندی کرنا اور وہ بھی نماز عصر جس کو نماز وسطیٰ کہا گیا، انتہائی تاکید ہے. ان دونوں صحابہ نے نماز کو اور اپنی جان کو حضور پر قربان کر دیا. تو اس سے شریعت کا ایک مسئلہ اور ایک اسلامی عقیدہ ظاہر ہوتا ہے جس کو صدر الشریعہ نے بھی بارِ شریعت میں بیان کیا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض مومن پر نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم ہے، نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کچھ نہیں. تو ان حضرت حیدر کرار نے گویا کہ عملی طور پر بتا دیا کہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادات ہو سب کا درجہ بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ کے محبوب اعظم کی تعظیم ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی اور دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی کہ ڈوبا ہوا سورج طلوع
ہوا. حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سورج ڈوب چکا تھا, دعائے مصطفیٰ کی برکت سے میں نے دیکھا کہ سورج طلوع ہوا, دوبارہ پہاڑوں پر زمین پر روشنی ہوئی, اور حضرت مولا علی کی جو قضا نماز تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا اور معجزے کی برکت سے ادا ہوئی, اور جب آپ نے نماز ادا فرمائی تو پھر سورج ڈوبا. امام اہل سنت اپنے اشعار میں مختلف مقامات پر ان دونوں معجزات کا ذکر فرماتے ہیں. سلام رضا میں آپ فرماتے ہیں صاحب رجعت شمس شق القمر, نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام, عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو, اس ٹوٹے ہوئے چاند کی شکل ذرا دیکھو, ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو, کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. سورج نبی کریم علیہ السلام کا حکم پاتے ہی کانپتا ہوا, ڈوبا ہوا, واپس طلوع ہوا. ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو, کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. خور جو ہے یہ مخفف ہے خورشید کا, خورشید کہتے ہیں سورج کو, تو یہ خورشید کا لفظ بڑا ہے. اب وہ بحر میں اور وزن میں لانے کے لیے بعض اوقات شعراء اس کی شارٹ فارم کرتے ہیں, تو خورشید کو جب آپ مختصر کریں گے, مخفف کریں گے تو وہ خور ہوگا. خور کہتے ہیں خورشید یعنی کہ سورج کو. تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو اثر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو, ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو, کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو, کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں, ہاں کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. شعر میں پڑھ دیں آپ, صاحب رجعت شمس شق القمر. اللہ پڑھ لیں, اچھا نکال لیں, چلیں جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سن رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین یقین کریں سینے میں نا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی, ٹھنڈ پڑتی ہے. یقین کریں سکون ملتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کی بات کرنے کا. آپ ذرا تصور تو کریں, غور تو کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات کے بارے میں. اللہ نے کیسی شان عطا کی ہے, کیسی شان عطا کی کہ میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت سورج پر, میرے حضور جان عالم کی حکومت چاند پر, میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمانوں پر, میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت فضاؤں میں, ہواؤں میں, ہر جگہ پہ, زمین آسمان جہاں نگاہ اٹھائیں پانی پر میرے
میرے حضور کی حکومت ہے. حضور دیکھیں نا, نارملی کیا ہوتا ہے, اگر آپ پتھر پانی میں پھینکے تو ڈوب جائے گا, لیکن کبھی آپ نے پتھر کو بھی پانی پر تیرتا ہوا دیکھا ہے؟ لیکن یہ ہے میرے حضور کا معجزہ. حضور اشارہ کرے تو پتھر پانی پہ تیرتا ہوا حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. درخت اپنی جڑیں اکھاڑتے ہوئے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پتھر تو پتھر, کیا سبحان اللہ. میں چاہوں گا وسیم بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عالم جمادات کے معجزات ہیں, کچھ تفصیل سے آپ ارشاد فرمائیں. کیا بات ہے شاہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اگر تب معجزات سنتے ہیں حیوانات کے, جی جاندار ہیں, بالکل انسانوں کے درمیان واقعات اور معجزات کا رونما ہو جانا یہ بھی جاندار ہیں. جی اچھا, نباتات, درختوں کو کہا جاتا ہے, پھول پتوں کو کہا جاتا ہے, ان کو بھی جاندار میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے نا, کہ آسمانوں پر آپ کے معجزات کا ظہور ہے, آپ کی اللہ تبارک و تعالی قدرت کے نظارے کروا رہا ہے, زمینوں پر کروا رہا ہے, تو اب جمادات ہوتے کیا ہیں؟ جمادات ہوتی ہیں بے جان چیزیں, جیسے کہ پتھر ہے اور پہاڑ ہیں, لوہے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو جمادات کہا جاتا ہے. اب یہ جو چیزیں جو بظاہر بے جان ہیں, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں پہچان کیسی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کیسی کرائی, اور پھر ان کے ذریعے آپ کے معجزات کیسے ہوئے. کمال کی بات ہے, کیونکہ دیکھیں وہی والی بات نا, معجزہ ہے ہی وہ جو کہ بالکل عادت سے ہٹ کر, روٹین سے ہٹ کر ہو. جی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں چلو انسانوں کے ساتھ ایک معمول سے ہٹ کر واقعہ ہو گیا, وہ تو جاندار ہیں, درختوں کے ساتھ ہو گیا, لیکن یہاں پر پتھروں کے ساتھ ایسے واقعات ہو. دیکھیں میرے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کے ساتھ مکہ مکرمہ میں نکلا. تو میں مکہ مکرمہ میں ایک طرف جا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ درخت اور پہاڑ, اچھا اب کیا ہے, درخت بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں, جو بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا بات ہے, واہ. ہر پتھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر سلام کرتا ہے, اور حضرت مولا کائنات کے فرما رہے ہیں کہ ان کے سلام کی آواز میں خود اپنے کانوں سے سن رہا تھا. کیا بات ہے, آپ اندازہ لگائیے, ایک کمال ہے. اسی طرح سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مکے میں ایک پتھر ہے, میں اسے جانتا ہوں کہ میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے سلام کرتا ہے اور وہ مجھے پہچانتا ہے. کیا بات ہے, آپ اندازہ لگائیے, پہچانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. یعنی یہ حس بھی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں یہی شاہ صاحب بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان بے جان چیزوں کو بھی اللہ پاک نے یہ حس عطا فرمائی کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور اس سے بڑی بات کہ ان کو اپنے محبوب کی تعظیم بھی میرے رب نے سکھائی ہے. کہ تمہیں جب میرے محبوب تمہارے پاس سے گزرتے ہیں, میرے محبوب تمہارے پاس آتے ہیں, تو ادب اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. آپ دیکھیں نا ان پتھروں کی حس کے بارے میں میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک وہ پہاڑ کہ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہے تو پہاڑ ہے, حضور سے محبت کرتا ہے, سبحان اللہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے ہیں. یعنی پہاڑ کی بھی شان دیکھیں. اور ایک وہ کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتا, حضور نے اس پہاڑ کا بھی ذکر کیا, اور آج اس کی بری شکل دیکھنے والے جا کر وہ دیکھ کر اور تھوک ہی رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کمال یہ ہے کہ اس پہاڑ کو تب دکھایا جاتا ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس سے دیکھ کر آپ نے جس طرح کے جملے ارشاد فرمائے, یہ ہر عاشق رسول کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ ایک عجیب سی افسردگی, ایک عجیب سی جسے کہتے ہیں کہ آپ کیا بولیں کہ کیفیت اس کو دیکھ کے نظر آتی ہے. لیکن میں عرض کروں, پہاڑ کا نام بھی اگر مینشن کر دیں. میرے ذہن میں نام نہیں ہے اس پہاڑ کا, نام ہے نہیں, آپ مطلب یا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن دے دیں, تھوڑی سی لوکیشن بتا دیں. ہاں, یہ مدینہ منورہ میں انٹر ہوتے ہی ہے. میرے بھی اس وقت نام فی البدی ذہن میں نہیں آ رہا, تو یہ انٹر ہوتے کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ نظر آتا ہے الگ ہی. اچھا اب آتا ہے, میں شاہ صاحب یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تو اس کو دیکھ کے,
اب آپ دوسری طرف آ جائیں احد. احد کو دیکھتے کے ساتھ ہی جو فرحت، جو سرور، جو اپنائیت اور جو محبت محسوس ہوتی ہے نا، یہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. کیا بات ہے. یعنی کہ بس سمجھ لیں دونوں کہ ہی پہاڑ، دونوں پہاڑ ہیں، کیا بات، دونوں پتھر ہیں، لیکن حیرت انگیز بات کیا ہے، آپ یہ دیکھیں دونوں پہاڑ ہیں، دونوں پتھر کے نظر آنے میں بظاہر پہاڑی ہیں، لیکن حیرت طبیعت کی کہ ایک کی طرف دیکھیں تو دل میں ایک عجیب سی نفرت کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں آپ یقین مانے میں نے تو اپنے ساتھ کئی عاشقان رسول کو دیکھا ہے اس موقع پر، احد کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش تیرے جیسی قسمت ہماری ہوتی. حصی چیزوں میں آج یہ واحد اور بھی ہوں گی، لیکن یہ واحد وہ ہے نا کہ جو نگاہوں میں موجود ہے کہ 1500 سال جسے ہو چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے محبت کا اظہار فرمایا، 1500 سال گزر چکے اور آج بھی یہ موجود ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا. مجھے یاد آ گیا کہ جب ہم مدینہ پاک حاضر تھے تو سلمان بھائی نے نا اس پہاڑ کے بارے میں کہا تھا. ہم جب جا رہے تھے تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، تو اچھا بس میں بیٹھے ہوئے سب کو گائیڈ بھی کر رہے تھے، تو سلمان بھائی نے نا کہا کہ یہ جو بائیں طرف ہے نا اس کو دیکھ لیں. پنجابی میں انہوں نے کہا کہتے ہیں اے جڑا پیڑی جی بوتھی والا ہے نا، یہ بری شکل والا جو ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے. اور پھر جب سلمان بھائی کے ساتھ ہی ہم احد شریف پر حاضر ہوئے ہیں اور یہ جبل احد کی جب زیارت کی ہے، یقین کریں کیا روحانی. اور وہاں پر پھر عرب کے کچھ بالخصوص بلالی حضرات جب آئے ہوئے تھے، اللہ اللہ اللہ، وہ جو قصیدہ پڑھ رہے ہیں احد کو دیکھ کر اور آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک کیفیت تھی. اور رات کے بھی تقریباً 2-3 بج گئے وہاں پر. لیکن حقیقت ہے جو آپ نے وسیم بھائی بات کی نا، ہے دونوں پہاڑ ہیں، دونوں کو دیکھ کر کیفیت الگ الگ ہے. ایک کو دیکھ کر نفرت ہو جاتی ہے، جب یہ کانوں میں ٹکرائی نا، میں اپنی آپ کو کیفیت بتاؤں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے. تو بہرحال لیکن دوسری طرف جائیں تو یہ نفرت سے رونگٹے کھڑے ہوئے، اور ایک طرف جائیں تو ایک ہیبت سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب احد کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے. یہ اس احد پہاڑ کے اوپر تو میرے حضور تشریف فرما ہوئے نا، یہ تو وہ ہے کہ جو حضور کی آمد پر وجد میں آ گیا تھا، چومنے لگ پڑا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں. حضور نے فرمایا اسبت یا احد، ٹھہر جا احد، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. یہ بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غیب داں بنایا ہے. اللہ کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں. ابھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں، 2 شہید حضور کے ساتھ ہیں جنہوں نے ابھی شہادت کا جام پیا نہیں ہے، آگے جا کے شہادت کا جام پئیں گے، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ اکبر. لیکن حضور نے پہلے سے ہی خبر دے دی کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر وہ ساکن بھی ہو گیا، وہ ٹھہر گیا احد پہاڑ. ہمیں بھی احد پہاڑ سے محبت ہے، واللہ محبت ہے، واللہ محبت ہے، اور بے پناہ محبت ہے. اللہ کرے یہ محبت سینوں میں باقی رہے. سجاد بھی کچھ فرما رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو روایت پیش کی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے مکے میں سلام پیش کیا کرتا تھا. تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ اگر ایک پتھر کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام پڑھنے کی وجہ سے حضور اس کو پہچانتے ہیں، تو اپنے ایک غلام کو، ایک عاشق رسول کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں نہیں پہچانیں گے، اور کیا کیا کرم نہیں فرمائیں گے کہ جو یہاں دھرتی پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوگا اور جو کہتا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حضور اس کو کیسے نہیں پہچانیں گے. جو پتھروں کو پہچان سکتے ہیں وہ غلاموں کو بدرجہ اولا پہچان. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے اتنا وقار
اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کروں گا اپنی ٹیم سے بھی کہ اگر ہو سکے تو احد پہاڑ کی بھی ہمیں زیارت کروا دیں، اگر پوسیبل ہو، بھلے کچھ دیر میں احد پہاڑ کی بھی زیارت کرائیں، تاکہ جو عاشقان رسول ابھی تک وہاں پر حاضر نہیں ہو سکے وہ بھی اپنے دل کو جھمائیں اور ایک تڑپ پیدا کریں کہ اس بارگاہ تک اللہ کرے ہماری حاضری ہو جائے، اور جو عاشق دیکھ کر آ چکے ہیں تو وہ بھی ایک مرتبہ پھر تڑپیں کہ اے احد پھر کب وہ وقت آئے کہ تیرے دامن میں ہم بھی حاضر ہوں، تیرے دامن میں آئیں، اللہ اکبر، اور امیر طیبہ کی بارگاہ میں وہاں پر آ کر حاضریاں دیں، اللہ اکبر۔ اللہ یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ پیارے راشد بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے ظاہر ہونے والا معجزہ کون سا تھا اور یہ کب ظاہر ہوا؟ جی راشد بھائی۔ اللہ اکبر۔ قرآن۔ ہاں جی، یہ تو خیر تعین کرنے میں بڑا احتیاط والا معاملہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوئے، جن کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ نبی کے اعلان نبوت، اظہار نبوت سے پہلے جو خرق عادت، خلاف عادت امور صادر ہوتے ہیں تو ان کو معجزہ نہیں بلکہ ارہاس کہا جاتا ہے، لیکن مجازاً ان پر بھی معجزے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ خود معجزہ ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا، تو اس وقت جو ارہاسات ہوئے تھے اگر ان کو معجزے کے عمومی معنی میں لیں تو پھر معجزات کا سلسلہ تو نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لاتے ہی ہو گیا تھا، لیکن اعلان نبوت والا جو معاملہ ہے یہ نبوت کریمہ کے ظاہر ہونے کا معاملہ ہے۔ جیسے ماشاءاللہ سجاد بھائی نے بھی فرمایا کہ قرآن مجید برہان رشید جو ہے یہ وہ پہلا معجزہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے ظاہر ہوا، اور علماء نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام معجزات میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم معجزہ وہ قرآن مجید برہان رشید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، صوفی اقبال صاحب ہیں مدینہ پاک میں ماشاءاللہ، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ میسج آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جذب القلوب کے حوالے سے ماشاءاللہ انہوں نے پورا وہ تصویر بھی بھیجی ہے، 2 پہاڑوں کا ذکر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں یہ ایک پہاڑ ہے احد کے حوالے سے، فرمایا کہ یہ ایک پہاڑ ہے جو ہمیں محبوب رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور دوسرے پہاڑ کا بھی ذکر فرمایا جبل عیر، عیر ہے یا عیر ہے، فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے، جی جبل عیر، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں اور ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اور یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اس سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ مدینہ پاک میں بھی یہ ذکر ہو رہا ہے، مدینہ پاک کا ذکر مدینہ جن پاک کا آپ نے ذکر کیا ان کا استحضار بھی بڑا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب مدینہ کا خصوصی فیضان نصیب فرمایا ہے، اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمایا ماشاءاللہ۔ یہ بر وقت جو ہے نا اصلاح بھی فرماتے ہیں اور بر وقت جو ہے نا روایات بھی ماشاءاللہ استحضار ہوتا ہے، یعنی کہ ایک باقاعدہ ایک عالم دین کا جو استحضار ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ برکت دے۔ میری بھی ملاقات ہوئی اور ہم لوگ تب جاتے ہیں مدینہ شریف جب بھی تو ملاقات ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ حضرت کمال ہے، اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ میں ابھی تک حضرت کی زیارت سے محروم ہوں، لیکن یہ ہے کہ نہیں الحمدللہ میں برکتوں سے محروم نہیں ہوں، الحمدللہ مشرف ہیں الحمدللہ۔ بحمدللہ مجھے یہ سعادت ملی بھی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی، کال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرا شاہ صاحب سے یہ سوال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنے کا کیسا انداز تھا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ جی وسیم بھائی، کیا ارشاد فرمایا کن کی؟ محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنے کا۔ کیا بات ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا، اور اس کے تو بے شمار واقعات بھی ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں سمجھ لیں کہ کوئی بھی سائل اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو جاتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کبھی نہ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کئی سائلوں کی مدد، کسی سے بعض اوقات آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کسی سے آپ نے ادھار لے کر اور قرض لے کر لوگوں کی بھی مدد فرمائی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت انداز تھا، اور ہمیں بھی اس پہ چاہیے کہ اپنے ایسے مسلمان بھائی، اپنے دوست احباب
جو پریشانی کے عالم میں ہیں، ہم بعضوں کا جو ہے نا ساقی بھائی اس معاملے میں بڑے عجیب ہو جاتے ہیں، حالانکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے، یعنی کہ آپ کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ مجھے دے دو قرض کے طور پہ، اور ان کو پیش کر دیا۔ یہ جذبہ کیسے آیا؟ یہ جذبہ کیسا جذبہ تھا، اور کتنی محبت، شفقت، رحم دلی اپنی امت پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ لیکن ہم جو یہ جذبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو صحابہ اور اہل بیت میں آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہستیاں بھی جب دیکھ لیتی ہیں، جیسے ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے 10,000 درہم عطا فرما دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے مسجد میں، وہ مسجد میں اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہے، آپ گئے اور 10,000 درہم اس کی طرف بھیج دیے، حالانکہ اس نے سوال بھی نہیں کیا، لیکن اللہ پاک سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ پاک دیکھیں یہ ہے اہل بیت اطہار، یوں مدد فرماتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، واہ، کہ صحابہ کرام کی جو اللہ رب العالمین نے صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کے اوپر باوجود اپنی حاجت کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ سخاوت کیوں نہ ہو، رب تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب کو یہ حکم فرمایا ہوا ہے، اور عام حکم ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والے منگتے کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی عطا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد وصال بھی، حیات ظاہری کے بعد بھی الحمدللہ جاری ہے۔ جو بھی در رسالت پر حاضر ہوتا ہے یا خیال ہی کی دنیا میں بارگاہ رسالت میں حاضری دیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت جابر نے حضور کی عطا کے عموم کو بیان فرمایا کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ نے لا نہ فرمایا۔ اس کو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی، سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخت کس طرح سے حاضر ہوا کرتے تھے، ارشاد فرما دیے گا۔ جی سجاد بھائی، درخت کس طرح سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب ایسا عظیم معجزہ ہے نا، کہ جس کی اگر میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، اپنے سامعین کے سامنے، مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے عرض کروں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ پر موجود ہیں، ایک شخص اعرابی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا وہ اس وقت ایمان والا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے دیہات کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو آفر کی کہ تم جو ہے نا گواہی دے دو، ایمان لے آؤ تو تمہیں بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے رسول ہونے پر کون سی گواہی ہے، کون گواہی دے گا یہاں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جو وادی کے آخر میں ایک درخت کھڑا ہے، اگر وہ گواہی دے تو تم مان لو گے؟ اس نے کہا ضرور مان لوں گا۔ تو حضور نے ایک روایت میں حضور نے اشارہ فرمایا، ایک روایت میں اسی شخص سے فرمایا کہ جاؤ اس شخص سے کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو اب وہ درخت اس کے اندر جو ہے روایات کے الفاظ ہیں کہ مالت یمینا و یسارا و خلفا و بین یدیہا، کہ وہ سیدھی طرف، الٹی طرف، آگے پیچھے جھکا اور اپنی جڑوں کو اس نے زمین سے اکھاڑا اور زمین کا سینہ چیرتا ہوا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کہ امام بصیری نے اس پر جو ہے نا بڑا ایک خوبصورت شعر قصیدہ بردہ شریف میں بیان کیا ہے کہ جاءت لدعوته الاشجار الساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، کہ یہ جو درخت تھا اس کے پاؤں تو نہ تھے نا، یہ کیسے چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ زمین کا سینہ چیر کر زمین کے اندر سے چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اس کے پاؤں نہیں تھے۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ، کہ حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، گویا کہ امام بصیری کے الفاظ جو ہیں کہ سجدہ ریز ہو کر کے یہ درخت جو ہے حاضر ہو گیا حضور کے ایک بلاوے پر۔ اور پھر وہ جو عربی تھا اس نے جب یہ کیفیت دیکھی، وہ آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت نے سلام کیا حضور کو، حضور نے پھر ارشاد فرمایا اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں، وہ چلا گیا۔ اب وہ جو عربی تھا ایمان تو وہ لے آیا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لیکن ساتھ میں اس نے ایک ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ درخت آیا تھا اس نے آپ کو سجدہ کیا، میرا بھی دل کر رہا ہے مجھے بھی اجازت دے میں آپ کو سجدہ کروں۔
لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری شریعت کے اندر کوئی بندہ کسی بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ اجازت ہوتی، یہ مباح ہوتا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ وہاں پر اس نے پھر یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ چلیں سجدہ نہیں تو مجھے یہ اجازت دیں کہ میں آپ کے قدم مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک چوم لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس کی اجازت نبی پاک علیہ السلام نے دی، اور اس اعرابی نے، دیہاتی نے کلمہ پڑھا، پھر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کو بھی چوما، حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما۔ اچھا، یہاں پر جب آپ بات کر رہے تھے نا، تو میں دو باتیں سوچ رہا تھا۔ ایک تو اس پیرائے میں کہ دیکھیں کہ جب کوئی خوشی منانی ہے، کچھ عمل کرنا ہے، تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس پہ قرآن پاک کی آیات نہیں اتری ہیں، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ تھی تعظیم مصطفیٰ، تعظیم کرتے تھے شانوں والے۔ حضور کے وضو مبارک کے قطرے جو ہے نا، وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہیں۔ اچھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صفا مروہ پر ملتے ہیں، جسموں پر ملتے ہیں، برکت لیتے ہیں، جی صفا مروہ پہ آپ حضور کے ساتھ ہیں، داڑھی مبارک کا ایک بال جدا ہوتا ہے، وہ زمین پر تشریف لا رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جاتے ہیں، نیچے زمین پر ابھی وہ تشریف نہیں لایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاتھوں پر آئے۔ کیا قرآن پاک کی کسی آیت میں تھا کہ آپ اس طرح کریں؟ نہیں، وضو کا پانی زمین کے جو قطرے ہیں وہ نیچے نہ آئے صحابہ کرام کے ہاتھ، قرآن پاک میں یہ حکم نہیں تھا۔ اتنا حکم ضرور ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرنی ہے، یہ حکم نہیں تھا، لیکن کیا تھا کہ یہ عشق تھا صحابہ کرام کا، یہ اس انداز میں۔ اچھا، دوسری طرف جب عشق نے ہی یہاں کے ایک حد کو تجاوز کیا، جب عرض کی، چونکہ ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا، احکامات تو ابھی معلوم نہیں تھے، کہا یا رسول اللہ سجدہ کرو، یہاں حضور نے منع کر دیا۔ دونوں جگہ پہ منع نہیں کیا حضور نے، نہ تو بال مبارک جب ہو اس وقت منع کیا، نہ ہی جو وضو کے قطرے ہیں اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے، جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں، اور 1500واں میلاد بحمداللہ تعالی ہم منائیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، صفا اور مروہ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، صفا کی بھی زیارت کریں اور مروہ کی بھی زیارت کریں۔ یہ پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چومنے والے ہیں، جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ان پہاڑوں پر لگے ہیں۔ یہاں یہ جو سبز لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیز قدموں کے ساتھ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ جو میں سیکھنے کی بات عرض کر رہا ہوں، جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، جیسے 1500واں جشن ولادت منانا ہے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر میلاد منانا ہے ہم نے، جی ہاں یہی تقاضا ہے۔ لائٹیں کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جی ہاں لائٹیں لگانی ہے، جلوس میں شرکت کرنی ہے، جھنڈے اٹھانے ہیں، کمکمے، کچھ بھی آپ کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر جائز طریقے سے کریں گے یہ، لیکن جہاں پھر حد کو تجاوز کیا جائے گا پھر اس کی ممانت آ جائے گی، جیسے مرد و عورت کا اختلاط ہے، یہ منع ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اسلامی بہنوں سے بھی ریکویسٹ ہے، آپ گھر میں رہ کر درود و سلام پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں، پردے میں رہ کر جس نبی کا میلاد منا رہی ہیں وہی نبی پردے کا حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس انداز میں بھی میلاد منایا جائے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ خوشی منائیں جوش و خروش کے ساتھ، جیسے امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو باتیں حضور کی بارگاہ میں نہ کہنا، رب نہ کہنا اور رب کا بیٹا نہ کہنا حضور کو، بلکہ حضور کی شان بیان کرتے رہو۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا کہ یہ عطر جو ہے نا، عطروں سے اگر ہم دھوئیں نہ زبان کو اور پھر بھی اگر ہم حضور کا ذکر کریں تو وہ کمال کا ان کا عشق ہے، اللہ اکبر کما حقہ، تو ہم تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کال لیتے ہیں آپ کی، جی کال دیجیے گا۔ شاہ صاحب، ہمیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو واقعہ ہے، بکری ذبح ہونے والا، اور ان کے دونوں بچے بکری ذبح کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ہم نے اس طرح سنا تھا، تو اس کو ذرا تفصیل سے ہمیں بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی راشد بھائی۔ جی ماشاءاللہ، یہ عظیم معجزہ نبی کریم علیہ السلام کا جو ظہور پذیر ہوا، میں کالر سے عرض کروں گا کہ امی سنت کی کتاب جو ہے
فیضان سنت، اس میں یہ آپ انڈیکس میں دیکھیں گے پہلی جلد میں تو تفصیل سے واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا شرف پایا اور آپ کے ہاں ایک بکری تھی، اس کو آپ نے ذبح فرمایا۔ تو آپ کے جو بچے تھے چھوٹے، وہ دیکھ رہے تھے منظر بکری کو ذبح کرنے کا۔ تو یہ جب دعوت کا معاملہ ہو گیا، یعنی وہ بکری کو ذبح کر دیا گیا، کھانا وغیرہ تیار ہوا، تو اس دوران وہ جو بچے تھے وہ چونکہ چھوٹی عمر تھی، ان کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی بچے کو، تو انہوں نے پھر وہی ایکسپیریمنٹ جو ایک بکری کے ساتھ معاملہ ہوا تھا ذبح ہونے کا، تو وہ ایک بچے نے دوسرے کے ساتھ اس طرح کر دیا۔ تو یہ آزمائش والا معاملہ تھا، لیکن اتنے بڑے صدمے کے باوجود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا، نبی کریم علیہ السلام پر بظاہر اس کو ظاہر نہ ہونے دیا تاکہ آپ علیہ السلام اطمینان کے ساتھ دعوت تناول فرما لیں۔ تو دعوت تناول ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے پھر بچوں کو بلایا اور پورا معاملہ ذکر کیا گیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو احیاء موتا یعنی مردے کو زندہ کرنا، یہ بھی معجزے کی ایک عظیم قسم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ظاہر ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی کئی مواقع پر مردوں کو زندہ فرمایا۔ انشاءاللہ ایک واقعہ یہ ہے، یہ معجزہ جو ہے انشاءاللہ ہم سجاد بھائی سے بھی مزید اس پر بات کریں گے اللہ نے چاہا۔ ابھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سیگمنٹ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ اس سیگمنٹ میں آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ سے متعلق ہم قرآنی آیات کو سن رہے ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے سبحان اللہ، پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، بڑی مشہور یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ، تو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آیت مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی، لاسٹ پروفٹ ہونے پر نص قطعی ہے۔ جی ہاں، نص قطعی ہے، اور اس کا معنی پوری طرح واضح ہے، جس میں کسی تعویل کی اور تخصیص کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ ختم نبوت سے متعلق تفصیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے آخر میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ ملنا ہی محال ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، ضروریات دین میں سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا منکر اور اس میں ادنا سا شک کرنے والا بھی بلا شبہ کافر اور ملعون و مرتد ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت مبارکہ کے علاوہ 20 آیات ایسی ہیں کہ جو مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تائید کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مختلف پہلو دیکھے جائیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، یہ بات واضح کرتی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ چونکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو بعض انبیاء کرام کو بعض لوگوں کی طرف، کچھ لوگوں کی طرف، کچھ شہروں کی طرف بھیجا گیا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرا، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، تمام لوگوں کو کفر کی ظلمت سے ایمان کے نور کی طرف نکالنے والے کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو تو ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ان کے بعد اچھا، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر
ایمان لانا بھی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کرنی ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس لیے آخری نبی کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، حضور نے کسی نبی کی بشارت نہیں دی۔ یہ بات بھی اس بات پر دال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پہلو سے دیکھا جائے تو سبحان اللہ حضور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، نبی یعنی کہ یہ وہ دین ہے کہ یہ پچھلے دینوں کی طرح منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دین قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر اللہ غالب فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے پہلو سے دیکھا جائے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کتب الہیہ پر ایمان سے متعلق قرآن اور سابقہ کتابوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن قرآن کے بعد کسی اور آسمانی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں سبحان اللہ، لیکن قرآن کے بعد کسی اور آسمانی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جو دیگر کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمام انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک عمدہ خوبصورت عمارت بنائی اور لوگ ان کے آس پاس چکر لگاتے ہیں، اس عمارت کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے اس سے بہترین عمارت نہیں دیکھی، مگر یہ ایک اینٹ جس کی جگہ خالی ہے، جو کھٹک رہی ہے کہ یہ کیوں خالی ہے، کیوں خالی ہے؟ اللہ اکبر، تو میں اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی جو کھٹک رہی ہے، حضور فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں، اینٹ لگ گئی تو ساری عمارت مکمل ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر قائم دائم فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے تاثرات کی طرف۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس بار انشاءاللہ الکریم 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ نبی پاک نے فرمایا سچائی میں نجات ہے، اس بار 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اس بار 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن میلاد النبی دھوم دھام سے منایا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے بد کمانی سب سے جھوٹی بات ہے، انشاءاللہ اس دفعہ 15واں یوم ولادت جھوم جھوم کر منائیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، انشاءاللہ عز و جل اس بار 1500واں جشن عید میلاد النبی دھوم دھام سے منایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑی چیز اچھا اخلاق ہوگا، اس سال 1500واں جشن عید میلاد النبی دھوم دھام سے منایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اس بار 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر کے کام میں دیر نہ کرو، اس بار 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نماز مومن کی معراج ہے، اس بار 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
انشاءاللہ. 1500 میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. 1500 میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. 1500 آئی عید میلاد النبی، 1500 آئی عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی. آمینہ بی بی کے گھر پر نور کی برسات ہو، آمینہ بی بی کے گھر نور کی برسات ہے. اس سے غرش جگمگائی، اس سے غرش جگمگائی، عید میلاد النبی. اس سے غرش جگمگائی، عید میلاد النبی. آ گئے لو آمنہ کے گھر محمد آ گئے، آ گئے لو آمنہ کے گھر محمد آ گئے، آ گئے لو آمنہ کے گھر محمد آ گئے. ہے گھٹا رحمت کی چھائی، ہے گھٹا رحمت کی چھائی، عید میلاد النبی. ہے گھٹا رحمت کی چھائی، عید میلاد النبی. تو خوشی سے جھوم کر عطار پڑھ ان پر درود، تو خوشی سے جھوم کر عطار پڑھ ان پر درود. خود خوشی بھی مسکرائی، خود خوشی بھی مسکرائی، عید میلاد النبی. خود خوشی بھی مسکرائی، عید میلاد النبی. 1500 میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں. جی ثاقب بھائی کہہ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے، خیریت سے. اچھا ثاقب بھائی مجھے پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ اکثر و بیشتر کان بجتے ہیں، کان بجنے سے مراد میری کہ اچانک سے کان میں سیٹی کی آواز آتی ہے، تو یہ کیوں آتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، پلیز کچھ بتائیں. وسیم بھائی کان بجنے کے حوالے سے پڑھا تھا میں نے، ابھی اس وقت مستحضر نہیں ہے. جی چلیں جی پھر انشاءاللہ. جی اگلی کال لیتے ہیں. شاہ صاحب میری یہ گزارش یہ ہے کہ مجھے کہاں سے یہ کلام بھی سنوا دیں، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں. انشاءاللہ جی. سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. ایک میں آپ کی فرمائش بھی ہے لم یاتی نذیر. مرحبا جی ایک اور کال دیں. میرا نام زین العابدین ہے، میں برے والا سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے. آ گئے سرکار جم نبیوں کے سردار جم، دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ مرحبا، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال لیتے ہیں جی. مجھے نعت سنا دیں، تو کجا من کجا. ٹھیک ہو گیا جی، تو کجا من کجا کلام کی فرمائش کی آپ نے. مرحبا. اگلی کال دیں جی. میرا نام منیر رضا سیالوی ہے، میں گجرا شام کیم سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے برکتیں عطا فرمائے. مجھے کلام سنا دے. حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ. کیا بات ہے جی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حجرہ شاہ مقیم سے آپ کال کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایک اور کال لیتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں.
میرا نام مسلمہ، نام سنا دے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مرحبا جی، انشاءاللہ ایک اور کال لیتے ہیں. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ 12ویں شریف کے حوالے سے کوئی بھی کلام سنا دے. جزاک اللہ. مرحبا جی، انہوں نے آپ سے کہنے سے یعنی کال چلنے سے پہلے ہی ماشاءاللہ سنا بھی دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام عبد الحبیب ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. مجھے کلام سنا دے. خط رسول مکی مدنی. کیا بات ہے، مرحبا کہتے ہیں جی. ایک اور کال دیں. نعت خواہ سے عرض ہے کہ یہ کلام بھی سنا دیں. تو شاہ کوبہ تو جانے جانا. سبحان اللہ جی، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ سلامت رکھے. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں جی. چلیں جی، آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں، میسیجز بھی ساتھ لے لیتے ہیں جی. عمران مقصود بٹ ہیں جی مہر والی سے. نعت خواہ بھائی پلیز یہ کلام سنا دے، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، دعا کا جو کہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرمائے. فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں جی. نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ کلام سنوا دیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ نہیں مانگتا میں شاہوں سے، یہ شیدا تیرا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کلام سننے کا کہا گیا ہے جی. کھڑی شریف سے، میرپور کشمیر کھڑی شریف سے میسیج آیا جی. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ والی نعت سنا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بہت شکریہ آپ کا جی. ٹھیک ہے جی. جنگ سے بھی ایک میسیج آیا ہے جی. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ثاقب بھائی. 1500واں میلاد ٹھیک ہے جی، کلام سنانے کا اور 1500واں جشن ولادت کا کلام سنا بھی دیا ہے. بہت شکریہ. کلام سنا دیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. ٹھیک ہو گیا جی. طیب بھائی ہیں جی محمد طیب سرگودا سے جی. پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. مدنی چینل کے تمام ہی پروگرام بحمدللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آج کا موضوع بہت اچھا ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کلام سنانے کا کہا جی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا جی. بہت شکریہ جی. ثاقب بھائی نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. آقا کے دیوانے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ تحصیل کمالیہ سے یہ میسیج آیا جی. آپ سے سوال ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی سے مدنی قاعدہ یا قرآن عظیم نیچے زمین پر تشریف لے آتا ہے تو اس کی ندامت محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ چیز لے کر وہ بانٹتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر قرآن پاک یا قاعدہ وغیرہ کوئی نیچے تشریف لے آتا ہے تو ویسے تو جان بوجھ کر اگر نہیں، غلطی سے ہوا ہے اگر، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. جان بوجھ کر ہوگا تو اس کا حکم پھر کچھ اور ہوگا. لیکن اگر کوئی صدقہ کر بھی دیتا ہے کچھ نہ کچھ، ہمارے ہاں تو یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی سے قرآن پاک زمین پہ تشریف لے آئے غلطی سے کیوں نہ ہو تو پھر قرآن پاک کے وزن کے برابر آٹا یہ صدقہ کیا جاتا ہے. مختلف انداز ہے. اگر کوئی صدقہ نہیں بھی کرتا ٹھیک ہے، چوم کے سینے کے ساتھ لگا لے، دل میں ندامت ہے، یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے جی. حضور کیا آپ لوگوں سے عام بندوں کی ملاقات ممکن ہے؟ کتنی مشکل ہے یہ بتا دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. راشد جی آپ سے تو ملاقات مشکل ہے نا؟ میں حضور یہ عرض کرتا ہوں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے نا، میں زمین پر چلنے والا بندہ ہوں. تو ایسا نہیں ہے، اب ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندے سے سب کا ملنا ممکن ہو. دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے. جہاں ہمارا جانا ہوتا ہے اور جہاں شکان رسول موجود ہوتے ہیں الحمدللہ ملاقات ہوتی ہے. فیضان مدینہ میں الحمدللہ ملاقات ہو سکتی ہے. اسلام بھائی جب تشریف لاتے ہیں اجتماعات میں جانا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ کوئی پھونپا ہو. اب بعض شخصیات ہوتی ہیں دعوت اسلامی کی ہوں یا دیگر اداروں کی ہوں کہ کچھ سیکیورٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں، وہ ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ عوام میں نہیں آ سکتے، وہ ایک مجبوری ہوتی ہے اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے. باقی ہم تو عوامی لوگ ہیں.
انشاءاللہ جہاں میسر آئے. آپ سے اگر کوئی ملنا چاہے میں آپ کو شاہ صاحب بتاؤں, میں 2-3 دن پہلے یہ فیضان مدینہ کے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا, تو وہاں ایک اسلامی بھیا ملا مجھ سے اور میں بھی اس سے ملا الحمدللہ. تو کوئی روک نہیں ہے جناب, جہاں آپ ہمیں پائیں تو اپنی زیارت کا شرف بخشیں ہمیں. کیا بات ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. راشد بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہم زمین پر چلنے والے انسان ہیں. بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ شاید لگتا ہے کہ ہم کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ فیضان مدینہ آتے جاتے کئی جگہوں پر ملاقات تو بحمد اللہ تعالیٰ عاشقان رسول سے ہو جاتی ہے, عاشقان رسول کی زیارت ہوتی ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. جن شخصیات کے لیے کوئی سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ان تک رسائی بسا اوقات تھوڑی سی قدرے مشکل ہوتی ہے, وگرنہ تو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت تو جلوے بکھیری بھی ہوتے ہیں نا. اچھا ملاقات یہ بھی ہے, تو ایک تو ملاقات یہ بھی ہے نا کہ آپ پاس آ کر بیٹھ جائیں. امیر علیہ سنت سبحان اللہ مدنی مذاکرے فرما رہے ہیں, اور پھر مدنی مذاکرے میں بھی آپ بیٹھیں, آپ مدنی مذاکرے میں بیٹھ جائیں تو آپ صحبت تو مل رہی ہے آپ کو, ملاقات تو آپ کی ہو گئی ہے. سبحان اللہ, اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی. السلام علیکم, میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. محمد ابراہیم نعت خواں بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. عبد المجید بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی گجرات سے, مجھے یہ کلام سنا دیں, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. ٹھیک ہے جی. اچھا, عاشقان رسول جو ہمیں فیس بک پہ جوائن کرتے ہیں, روزانہ ہی تقریباً بحمدللہ ایسے عاشقان رسول کے میسیجز لیتے ہیں. آج بھی ہم آپ کے میسیجز لیں گے. سلیم اتاری بھائی ہیں, ماشاء اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. میزاب رحمت ماشاء اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی. حسین رضا ہیں, سرکار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا. ماشاء اللہ جی, بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. ایک ہے جی, کان بجنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس گناہگار امتی کو اپنے روضہ اقدس میں یاد فرما رہے ہیں, تو اس موقع پر فوری درود پڑھ لیا جائے, یہ مستحب ہے. اس طرح کا مجھے یاد آ رہا ہے, کنفرم ابھی مجھے نہیں ہے. البتہ دعوت اسلامی کی جو پوسٹ چلتی ہیں سوشل میڈیا پر, ان میں ایک پوسٹ تھی کان بجنے کے حوالے سے, آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا. محمد فاران میمن ہے جی, کہہ رہے ہیں دعائے مغفرت برائے امت. بس یہ التجا, اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور اللہ ہمیں بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. مجتبہ شاہ صاحب ہیں جی, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے میسیج کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ظفر مغل بھائی, بہت شکریہ آپ کا جی, آپ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. غلام مصطفیٰ بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. ایچ عابد علی, حافظ ہوں گے اگر تو حافظ عابد علی ہیں جی, بہت شکریہ آپ کا جی, آپ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. ظہیر کوکر بھائی ہیں جی, آپ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. غلام مصطفیٰ بھائی دعاؤں کا کہہ رہے ہیں جی, اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جن عاشقان رسول نے دعاؤں کے میسیجز کی ہیں, اللہ ان کی مشکلات پریشانیاں دکھ درد دور فرمائے, اور سب پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. میں ایک یہاں پر ریکویسٹ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پر پیج ہے مدنی چینل کا, آپ اسے ضرور جوائن کیجئے اور اس کو پھر شیئر بھی کریں آگے. انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت آگے ہی بڑھے گی. فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے, وہ تو سیف و سنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گہربار, ورنہ وہ سید علی نسبی آوگیوں میل کبھی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی, اور کہاں ہم سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار, تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا گے حسن
مجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو جاگیر محمد دی کونین بے تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے گئے اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں گا کوئی نہیں گا کوئی نہیں گا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول سبحان اللہ. کان بجنے کے حوالے سے ابھی ایک سوال بھی کیا گیا تھا, کچھ یہ کہا بھی گیا, تو کان بجنے کے حوالے سے آپ کو کچھ دکھائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بحمداللہ تعالی ہم ذکر کر رہے تھے. میں کان بجنے کے حوالے سے قبلہ شیخ طریقت امیر السنت کا ایک پیکیج آپ کو دکھائیں گے. اس سے پہلے میں سجاد بھائی سے ایک معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا جو مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے, جس کی طرف کچھ دیر قبل راشد بھائی بھی توجہ دلا رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا ہے. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا؟ ایک تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہیں, کیا اور بھی واقعات ہیں ایسے؟ جی, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے, ان میں مردوں کو زندہ کرنے کا جو معجزہ ہے نا, علماء کرام نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ عطا فرمایا تھا کہ مردوں کو زندہ فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بھی بڑھ کر عطا فرمایا. ایک تو مردہ کو زندہ کرنے والا وہ جو ایک بندہ تھا, اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ میری بیٹی کو جو فوت ہو چکی ہے اس کو زندہ نہیں کر دیں گے. تو حضور نے اس کا نام پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا, نام بتایا گیا. تو حضور نے قبر پوچھی کہاں ہے, تو حضور نے اس کو بلایا, اپنے کرم سے حضور نے بلایا, تو وہ مردہ بچی جو تھی وہ زندہ ہو کر حضور کے سامنے آ گئی. واہ, ٹھیک ہے, یہ ایک معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا, مردہ بچی زندہ ہو گئی. لیکن اس سے بڑھ کر علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر جلوہ فگر ہوئے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر, مسجد کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسجد کے اندر اچانک رونے کی آواز آنے لگی کہ کوئی جیسے ہچکیاں لے کر کوئی رو رہا ہو. اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کون رو رہا ہے. تو جب غور کیا گیا تو وہ کھجور کا خشک تنا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, آج حضور کے لیے ممبر بچھایا گیا, حضور ممبر پر جلوہ فراز ہوئے, تو وہ خشک تنا حضور کے فراق میں رو رہا تھا. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے, اس کو سینے سے لگایا, اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, اس کو تسلی دی, اب وہ چپ ہو گیا. حضور نے اس کے ساتھ کلام فرمایا, حضور نے اس سے بات فرمائی, اور اس تنے نے, خشک تنے نے حضور کی بات سنی, اس پر آنسر کیا, حضور کو جواب دیا. کیا کلام ہوا وہاں پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خشک تنے کو 2 آپشن دیے کہ یا تو تم چاہو تو زندہ کیے دیتے ہیں, جیسے یہاں جہاں تم تھے وہیں زندہ کر دیتے ہیں, پھل لگیں گے, مسلمان کھائیں گے. اگر تم چاہو تو تمہیں جنت کا درخت بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے.
ٹھیک ہے. تو علماء کرام نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. وہ مردے جن کے اندر پہلے جان ہوتی تھی وہ بات کرتے تھے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ کھجور کا تنا کسی دور میں بھی بات کرنے والا نہیں ہوتا، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو. اور جب حضور نے اس سے بات کی وہ زندہ نہیں ہوا تھا، وہ اسی حالت میں حضور سے بات کر رہا تھا، حضور کی بات کو قبول کر رہا تھا، سن رہا تھا، اس کے اوپر جواب بھی دے رہا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہاں ایک جملہ میں ہم سب کے لیے اور سامعین کے لیے، کہ اگر کھجور کا ایک خشک تنا حضور کے فراق میں رو سکتا ہے تو ہم عاشقان رسول حضور کے فراق میں کیوں نہیں روتے؟ کتنا عرصہ ہوا ہماری آنکھوں میں آنسو، اگر حضور کی وجہ سے، حضور کے عشق میں تڑپتے ہوئے، حضور کی محبت میں تڑپتے ہوئے اگر ہمارے دلوں کے اندر ہماری دل تڑپتا ہے اور آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو یہ قابل مبارکباد ہے. اگر نہیں آتے پھر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ایک کھجور کے خشک تنے سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ حضور کے عشق میں رونا ہمیں نصیب نہیں ہو رہا. اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں، حضور کے فراق میں رونا نصیب فرمائے، تڑپنا نصیب فرمائے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائے. آمین آمین آمین. راشد بھائی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ جی، ابھی جو سوال کیا گیا تھا کان بجنے کے حوالے سے، تو یہاں میں اقتباس پیش کرنا چاہوں گا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا. یہ فتاوی زاویہ شریف کی 30ویں جلد میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انتقال کروں گا، دنیا سے پردہ فرماؤں گا، تو سور پھونکنے تک قبر میں امتی امتی پکاروں گا. اللہ کان بجنے کا یہی سبب ہے کہ وہ آواز جاں گداز اس معصوم آسی نواز کی جو ہر وقت بلند ہے، گاہے ہم سے کسی غافل و مدہوش کے گوشت تک پہنچتی ہے، روح اسے ادراک کرتی ہے یعنی سمجھتی ہے. اسی باعث اس وقت درود پڑھنا مستحب ہوا یعنی افضل ہوا کہ جو محبوب ہر آن ہماری یاد میں ہے، کچھ دیر ہم ہجران نصیب بھی اس کی یاد میں صرف کریں. وہ نبی کریم علیہ السلام جو اپنی قبر انور میں امتیوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ کان جو بجتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ یہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز کا فیض ہے. بہرحال اس حوالے سے اور بھی روایات موجود ہیں، تو اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام پر خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب آپ نے بڑا امتحان میرے لیے رکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی عبارت آن دی اسپورٹ پڑھنا سمجھ کے پڑھ رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت کی اردو کی عبارت پڑھنے کے لیے بھی نا کئی علوم میں مہارت ہونا ضروری ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ عربی کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کے دکھاؤ تو تمہیں عالم مانے. یہاں تو امام علیہ سنت کی اردو دانی کا یہ معاملہ ہے کہ جو کئی فنون پر ماہر ہوگا وہی امام علیہ سنت کی عبارت کو درست الفاظ کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے گا. سمجھنا تو پھر آگے کا مرحلہ ہے. اللہ فیضان اعلیٰ حضرت سے حصہ نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. چلیں جی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ راشد بھائی نے اقتباس پڑھا ہے اعلیٰ حضرت سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات کے حوالے سے ہم نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. میں نے قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کے حوالے سے عرض کی تھی کہ امیر سنت کا ایک کلپ آپ کو سنائیں گے، آئیے سنتے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب میں انتقال فرماؤں گا تو سور پھونکنے تک قبر میں امتی امتی پکاروں گا. کان بجنے کا یہی سبب ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ آواز جاں گداز جو ہر وقت بلند ہے، کبھی کبھار ہم جیسے کسی غافل انسان کے کان تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کان بجنے لگتے ہیں اور روح اسے محسوس کرتی ہے. اسی لیے کان بجنے کے وقت درود پڑھنا مستحب ہے کہ جو محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہمیں یاد فرما رہے ہیں. کچھ دیر ہم فرقت کے مارے انسان بھی ان کی یاد میں گزاریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. شاہ صاحب اس کو کہتے ہیں تسہیل. یہ لفظ ہوتا ہے نا تسہیل، یعنی آسان کرنا. تو میں نے جو عبارت پڑھی تھی امیر سنت نے بڑے عام انداز میں ماشاءاللہ عام فہم انداز میں اس کو بیان فرمایا. میرا خیال ہے تسہیل کو بھی تسہیل کی حاجت ہے. آسان کرنا یعنی مشکل کو آسان کرنا. تسہیل کو بھی تسہیل کی حاجت. جی بالکل. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف.
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے قصوں کے یاور، اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخار کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا۔ مدنی چینل